نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز اراکین کو اور جو ہماری سٹریم کو سننے والے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل سے اور جو آپ کو میں نے میسج کیے ہیں ان سے آپ کو آج کا جو لیکچر ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہوگا، اور آپ کو پہلے بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم نے یہ ایک لیکچر کی سیریل چلائی ہے جس کے اندر پوائس اسپرٹ صاحبہ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ اس کو بیان کر رہی ہیں۔ تو پہلے جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم نے 2 سٹریمیں کی اور پھر ان پہ تبصرہ بھی کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ کوئی قادیانی آئے اور آ کر اپنے پسندیدہ موضوع پر ہم سے گفتگو کرے، مگر کسی قسم کا کوئی قادیانی ہماری سٹریم میں نہیں آتا، اور جو آتے ہیں وہ موضوع سے ہٹ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج بھی میں بتا دوں آج لیکچر ہوگا اور اگلے منگل والے دن تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے تمام مسلمان ساتھیوں کو دوستوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سٹریم میں آ کے سوال بھی کریں، اور اسی طرح قادیانی حضرات کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ آ کے ہمیں سوال کریں۔ 1-2 گزارشات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چونکہ ہمارے پروگرام کے اندر کوئی قادیانی مربی وغیرہ نہیں آتا، ان کے جو بڑے بڑے تھم بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں آتے، اور جو سوشل میڈیا پر شور ڈالنے والے لوگ ہیں وہ بھی نہیں آتے، تو پھر میں نے مجبوراً اپنے رضائی چچا کو مخاطب کیا اور اس کو میں نے کہا آؤ اور ہم سے مناظرہ کرو، موضوع جو تمہارا دل کرتا ہے وہ طے کر لو۔ تو میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قادیانی حضرات تک یہ پیغام ہمارا پہنچ جائے۔ ایک دوسری بات یہ کرنی تھی کہ میں نے پچھلے دنوں سٹریم سنی جس میں یہ ایک بندہ ہے قادیانیوں کا جسے میں کہتا ہوں ایک ٹانگ والا۔ اب اس نے جو سٹریم کی اور اس نے اس سٹریم کے اندر 2 گھنٹے یہ بندہ ضائع کرتا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ طے کر لیں جو شرائط ہیں، مگر جب اس سے کہتے ہیں کہ جی جو بھی آگے بات کرے مگر یہ آگے سے کرتا نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ تو میرا یہ جو آپ کے ذریعے سے بھی اور اپنے چینل کے ذریعے سے بھی میں اس ایک ٹانگ والا جو مربی ہے اس سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی رضائی بھتیجے کی سٹریم میں آئے یا رضائی بھتیجے کو اپنی سٹریم میں لے کر جائے، اور یہ جو ختم نبوت پہ یہ جو اس نے شور ڈالا ہوا ہے کہ بھی ہم سے بھی مناظرہ کرے، ہم سے بھی گفتگو کرے، ہم بھی بیٹھے ہیں میٹھا ڈال کے راہوں میں۔ تو بہرحال یہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے کے بعد ہم پوائس پیر صاحبہ کی طرف چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے مائک سارے بند کر دیں گے، پوائس پیر صاحبہ اس پہ لیکچر دیں گی۔ شیخو پورہ کے ساتھ ایک گاؤں میں مجھے ایک قادیانی سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہاں اپنے ایک مربی کو بلا لیا اور ایک ان کا جو معلم تھا جو ابھی انڈر ٹریننگ تھا اس کو بھی بلا لیا۔ بیٹھے بات چیت ہونے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ شمس الدین صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم پر پابندی ہے کہ ہم اگر کسی مسلمان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ مسلمان جو ہے اگر ہم پہ کیس کرنا چاہے تو ہم پہ کیس ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں جماعت نے منع کیا ہے کہ کسی سے آپ نے مناظرہ گفتگو نہیں کرنی۔ تو جب اس نے یہ بات کہہ لی تو میں نے جہاں وہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے اس قادیانی کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پہلے مسلمان تھا بعد میں قادیانی ہوا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ قادیانی ہوئے ہیں؟ تو وہ جو بابا جی تھے مجھے کہنے لگے جی مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی ذرا سٹوری مجھے سنا دے، کس طرح قادیانی ہوئے، آپ کو کس نے دعوت دی؟ اس نے کہا جی کہ اس مربی سے پہلے جو یہاں مربی تھا وہ میرے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا تو مجھے قادیانی جماعت کی دعوت دیتا تھا۔ اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مربی اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہم پر پابندی ہے، کیا یہ پابندی 3 سال پہلے بھی تھی یا نہیں تھی؟ اب مرزائی کو سمجھ لگ گئی کہ اب تو رضائی بھتیجا آیا ہے، اب تو بات ٹالنا مشکل ہے۔ تو وہ بولنے لگا، میں نے کہا 1 منٹ پہلے ٹھہرو، مجھے پہلے ذرا ان بابا جی سے بات کرنے دو۔ میں نے کہا کیا 3 سال پہلے یہ پابندی تھی؟ کہنے لگا جی بالکل تھی۔ میں نے کہا اس کے باوجود قادیانی آپ سے ملتا رہا، آپ کو تبلیغ کرتا رہا، آج میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں
تو مربی کو پابندی یاد آ گئی ہے. پھر اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب آپ کو وہ تبلیغ کر رہا تھا اور آپ نے بتایا کہ مسلسل 6 مہینے یہ تو آپ کو تبلیغ کرتا رہا ہے؟ اس وقت تو کوئی پابندی نہیں تھی. تو پھر میں نے مربی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب مربی صاحب خاموش کہنے لگے جی آپ کو تو پتہ ہے ساری بات کا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے ساری بات کا, مگر آپ بتائیے کہ 3 سال پہلے پابندی ختم ہو گئی تھی. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا یہ پھر جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں ختم نبوت کے لوگ, الحمدللہ ثم الحمدللہ, تو پھر آپ کیوں نہیں بات کرتے, پھر اس کا سہارا کیوں لیتے ہیں, اس پابندی کے پیچھے کیوں چھپ جاتے ہیں؟ اسی طرح سوشل میڈیا کے جتنے قادیانی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جی پاکستان سے پہلے پابندی کھلوائیں. آپ پاکستان میں جتنے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, مجھ سے سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں, کیا ان سب پر پابندی نہیں ہے؟ اگر آپ نے مرزا غلام قادیانی کا دفاع کرنا ہے تو آئیے اس کا دفاع کیجئے, یہ بہانے نہ لگائیے کہ جی وہ پابندی ہے, یہ ایسا ہو جاتا ہے, وہ ایسے ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. تو اب ہم چلتے ہیں پوائس پیریڈ صاحبہ کی طرف, دیکھتے ہیں انہوں نے آج جو لیکچر تیار کیا ہے وہ ہمارے سامنے کیا کیا حقائق رکھتی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اپنے دوستوں سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے لیکچر کو خوب دنیا میں پھیلائیے, اتنا پھیلائیے کہ یہ جو قادیانی حضرات کہتی ہیں نا کہ جن کا ہم نے خراج کر دیا ہے یا جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ کمزور پتے ہیں, تو ان قادیانیوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاں بے شک وہ کمزور تھے, مگر جب دین اسلام میں آئے ہیں, جب غلامی مصطفیٰ میں آئے ہیں, تو پھر یہ پتے کمزور نہیں رہے. اللہ نے ان پتوں کو الحمدللہ الحمدللہ ایسی طاقت بخشی ہے, ایسی قوت بخشی ہے کہ کوئی مربی, کوئی قادیانی, ان کا خلیفہ بھی الحمدللہ ہمارے آگے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو میں ابھی پوائس پیریڈ صاحبہ سے, چونکہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں, تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور میں پوائس پیریڈ صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بالکل بہت ہی جس طرح پہلے آپ نے بڑی آسان زبان کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے, پھر تبصرہ میں آپ نے مزید اس میں روشنی ڈالی, تو آج کا لیکچر جو ہے بڑی اہمیت کا مالک ہے, کیونکہ قادیانی حضرات اس آیت مبارکہ کو بہت پیش کرتے ہیں. تو آج بھی میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی, جس طرح پہلے آپ نے بڑی آسان زبان کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہیں, آج بھی اسی طرح آسان زبان میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کہاں قادیانی کیسے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں اور کس طرح اپنے لوگوں کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. میں آپ کی اور پوائس پیریڈ صاحبہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا, میں مائک حوالے کرتا ہوں پوائس پیریڈ صاحبہ کے, اور میں بھی الحمدللہ اس لیکچر کو سماعت کرتا ہوں. جی پوائس صاحبہ السلام علیکم, آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر قرآن حکیم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت رسول گزرے, پھر کیا اگر ان پہ موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا, اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا. یہ آیت مبارکہ ہے جو کہ قادیانی جماعت حضرت مسیح ابن مریم کی وفات کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. اس آیت پہ علمی بحث کرنے سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا شان نزول مختصراً بتاتی چلوں کہ سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد کے موقع پر خالد بن ولید, جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہ لشکر نے مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا اور یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے. اور اس وقت منافقین بھی اور وہ لوگ مسلمانوں میں سے جن کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا,
وہ اپنے سابقہ دین میں لوٹنے اور لوٹانے کی باتیں کرنے لگے. منافقین مسلمانوں کو یہ کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان سے درخواست کریں گے کہ تم لوگوں کو معاف کر دیا جائے, تم لوگ واپس اپنے سابقہ دین میں لوٹ جاؤ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلام تو ختم ہو گیا. اب ایسے وقت میں اس آیت مبارکہ کے نزول کا اصل مقصود یہ بتلانا تھا کہ دین اللہ کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس دین کو پہنچانے والے ہیں, اور ان کی وفات سے یہ دین ختم نہیں ہو جائے گا. اور پھر جو اس دین سے پھر جائے گا وہ اللہ یا اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اب ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود تھے, اور جو قد خلت من قبلہ الرسول کے جو خلت کا لفظ ہے اس کے مفہوم سے وہ باہر تھے. اس آیت کا مطلوب و منشا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الوہیت کی نفی کرنا تھا. یعنی اصل میں یہ بتلانا مقصود تھا کہ جن لوگوں کو ایسا کوئی ابہام ہے کہ اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اور ان کی وفات سے اسلام ختم ہو جائے گا, تو وہ اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور بشر کے لیے فنا لازم ہے. اب اس نازک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل گرفتہ ہو گئے اور تلوار پھینک بیٹھے کہ اب جہاد کیا کرنا, تب ان کے اور صحابہ کرام کے اس طرز عمل کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. اب اس کے ساتھ جو دوسری آیت مرزئی جماعت پیش کرتی ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام, کہ حضرت مسیح ابن مریم بھی ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے, اور ان کی والدہ صدیقہ ہے اور وہ کھانا کھایا کرتے تھے. اب یہ جو سورۃ المائدہ ہے یہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی, یعنی غزوہ احد سے تقریباً 6 سال کے بعد. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی, اس کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے اور اس آیت مبارکہ میں لفظ خلط کے مفہوم سے باہر تھے. بالکل اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں خلط کا جو لفظ استعمال ہوا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 ہجری تک تو اس مفہوم سے باہر تھے. اب اس آیت کا اصل مطلوب کیا تھا؟ اس آیت کا مطلوب بھی یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کی جائے, اور یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مسلم ہے. اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا اعتقاد رکھنے والوں کے عقیدہ کے رد کے طور پر نازل ہوئی, اور حوالہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے. اور اس وقت ہو کیا رہا تھا؟ اصل میں ڈپٹی عبداللہ آثم عیسائی سے مرزا قادیانی صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا, اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ جو تھے ان کو وہ خدا یا ابن اللہ مانتے تھے. تو ایسے وقت میں مرزا قادیانی نے عیسائیوں کے اس مناظرے کے دوران اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے ان آیات کا حوالہ پیش کیا, اور جہاں پہ اس نے یہ دونوں آیات لکھی وہاں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ آیات ان نبیوں کی الوہیت کے عقیدے کے رد کے لیے پیش کی گئی ہیں. اب جب کسی قادیانی کو ہم مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نارملی مرزائی آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جی 2 صفحے آگے سے بھی پڑھیں اور 2 صفحے پیچھے سے بھی پڑھیں, یہاں پر تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں بات کو. یہ باتیں اکثر جو ہے وہ آپ نے مرزائیوں کے منہ سے سنی ہوں گی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کے جو آیات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہی ہوں, کیوں نہ ہم اس کے آگے اور پیچھے کی آیتیں بھی پڑھیں. اب یہ جو آیت پڑھی ہے ابھی میں نے, یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75. اب اس سے پچھلی 3 آیات کو اگر ہم دیکھیں, میں آپ کے سامنے ان کو بھی پڑھ دیتی ہوں, یا اختصار کے لیے میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ذرا وقت اس میں کم لگے گا. سورہ المائدہ میں آیت نمبر 72 سے پڑھنا شروع کرتی ہوں.
تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی اس وقت کانٹیکسٹ تھا کیا جس میں یہ آیات نازل ہوئی. جی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جن لوگوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ ضرور کافر ہو گئے ہیں. اور مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اب بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب اس سے اگلی آیت میں پھر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ یقیناً تین میں سے ایک ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے اور سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا معبود نہیں. اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. اب اس آیت سے پہلے جو آخری آیت ہے تیسری آیت افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم. پھر کیا اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے حالانکہ اللہ تو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہ وہ تین آیات ہیں جو اس آیت مذکورہ سے پچھلی تھی اور آپ اگر اس کا ترجمہ سمجھ چکے ہوں گے تو آپ کو یہ بات بڑی تفصیل سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کفر بیان کر رہے ہیں جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. اب اگر ہم آیت نمبر 76 پڑھیں یعنی جس آیت کا یہاں حوالہ ہے مل مسیح ابن مریم اس سے اگلی آیت تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کے پرستش کر رہے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع پہنچانے کی. واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو غیر الحق کی نہ حق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بہتوں کو انہوں نے گمراہ بھی کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو آخری آیت ابھی پڑھنے لگی وہ 78 اس میں فرماتے ہیں لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. اب یہ جو پوری 6-7 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اگر یہ وہی بات جو مزئی کلیہ تھا کہ جی آگے 2 صفحے پڑھے اور پچھلے 2 صفحے پڑھے اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دراصل پورا کا پورا واقعہ جو یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے کفر کا بیان ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے تھے اور پھر اس کے بعد آخر میں بتایا کیا گیا کہ ان لوگوں پر لعنت کر دی گئی. تو اب ذرا اس زیر بحث آیت کے ترجمے کو ہم ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں کہ مسیح ابن مریم بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں ان کی والدہ راست باز تھیں وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر دیکھیں کہ وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت مسیح ابن مریم کے رد کے لیے 3 واضح دلائل پیش کیے. پہلا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور وہ خود خدا نہیں تھے اور ان سے پہلے بھی ان جیسے کئی رسول گزر گئے ہیں یعنی وہ حادث تھے
نئے تھے، قدیم نہ تھے، جبکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ ان حوادث زمانہ سے بھی ماورا ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ یا معبود نہیں ہو سکتے۔ اب جو دوسری دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ راست باز عورت تھی، صدیقہ تھیں۔ اب اس لفظ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے یہود کے دو الزامات پر ضرب لگائی۔ ایک تو یہود جو کہا کرتے تھے کہ حضرت مریم صدیقہ نعوذ باللہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس الزام کو دور کر دیا یہ بتا کر کہ وہ ایک راست باز عورت تھی، اور دوسرے یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ماں سے ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک عام انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کرتا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خود الہ نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ قانون قدرت ہے کہ ایک نوع کے جاندار سے اسی کی نوع کی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ اب کسی انسان سے پرندہ تو پیدا ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی پرندے سے انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جو کہ حضرت مریم صدیقہ ایک راست باز خاتون تھی، عورت تھی، انسان تھی، اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بھی ایک انسان تھے، یعنی کہ تمام جو ان کے اندر یہ خصائص بیان کیے گئے ہیں یہ بشری خصائص ہیں، اور اس لیے ان کو الہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب اسی کے ساتھ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب آپ کو سب کو پتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے لیے لازم ہے کہ انسان کھانا کھائے اور کچھ پیے۔ اچھا، اب جو شخص خود اپنی اس دنیاوی ضرورت کے لیے اللہ کا محتاج ہو، کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا رد کیا، بلکہ ان کی والدہ کی الوہیت کا بھی عقیدہ غلط ثابت کیا۔ اب ان دونوں کا ذکر یہاں پر کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ عیسائیوں میں جو شرک پھیلا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہے، کچھ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ حضرت مریم کو بھی شامل کرتے تھے تثلیث کے عقیدے میں۔ تو اس وجہ سے ان دونوں ہی کی الوہیت کا رد یہاں پر ضروری تھا۔ اچھا، مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں، جو کہ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 196 پہ لکھتے ہیں کہ مسیح کا کھانا کھانا دلیل ہے کہ وہ خدا نہ تھے، اور انجیل بھی اس پر شاہد ہے۔ اب دیکھیے، حوالہ میں نے پیش کر دیا کہاں سے؟ جماعت احمدیہ کا جو دوسرا خلیفہ ہے، خود مرزا صاحب کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ یہ جو کھانا کھانا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، اور ساتھ پہ انجیل کا بھی حوالہ دے دیا کہ انجیل بھی اس بات کی گواہ ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں فصل خطاب کا صفحہ نمبر 23، حکیم نور الدین صاحب جو ہے وہ قادیانی مذہب کے خلیفہ اول بھی ہیں، اور اس کتاب کے وہ مصنف ہیں۔ وہ اس صفحہ نمبر 23 پر یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، وما محمد اللہ رسول، اور اس کا ترجمہ کن الفاظ میں کرتے ہیں، اور محمد تو ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے۔ دیکھیے، خلط کے معنی انہوں نے کیا کیے؟ ہو چکے، مرے نہیں لکھا، ہو چکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب میں نے آپ کو پیش کیا حوالہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی کتاب میں سے۔ اچھا، خلط کے جو حقیقی معنی ہیں، اگر آپ لغات کو اٹھا کر دیکھیے تو اس کے حقیقی معنی ہے اپنی جگہ کو چھوڑنا یا گزرنا۔ اب یہاں پر اکثر وہ آپ جگہ جگہ یہ سنتے ہوں گے خلط مشتق ہے خلو سے، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو مشتق کے حوالے سے بتاتی چلوں۔ ویسے تو گرامر میں، اردو قواعد و انشاء میں ہم سب پڑھتے ہی ہیں، مگر یاد دہانی کے لیے کہ اس میں مشتق اصل میں کیا ہے؟ اسم کی ایک قسم ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکلا ہوا۔ جیسے کہ ہم اردو میں مصدر ہے پڑھنا، اس سے ہم کہتے ہیں پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، یہ سارے لفظ نکلے ہیں پڑھنا سے۔ تو اب یہاں پر اسم مشتق کیا ہوا؟ ایک ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو۔ اور جو خلط کا لفظ ہے یہ ایسا ہے لفظ جو کہ خلو سے نکلا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ تنہا ہونا، جدا ہونا، جگہ چھوڑنا، جگہ خالی کرنا، گزرنا۔ اس کے لیے قرآن کریم میں سے چند مثالیں اگر پیش کر دی جائیں تو اس کا واضح طور پہ ہمیں لفظ کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اب یہ تقریباً سب نے سورہ بقرہ پڑھی ہوگی اور یہ آیت بھی بار بار پڑھی ہوگی. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان منافقین کا جو جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر اگلا حصہ اس آیت کا کیا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہاں پلاننگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. اب یہاں خلو کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اکیلے ہونا. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا. اب یہاں پہ خلت کا کیا معنی ہوا؟ گزر چکے ہیں واقعات، سنن گزر چکے ہیں. سورہ الحجر آیت نمبر 13 لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے. اب یہاں پہ خلت کا کیا معنی ہے؟ سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ خلت چلا آیا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 141 تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. سورہ فتح آیت 23 سنت اللہ التی قد خلت، اللہ کی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اب یہاں پر پھر کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے جو پہلے سے چل رہا ہے، من قبل، پہلے سے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے اس دستور میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اسی طرح سورۃ المومن کی آیت نمبر 85 چیک کیجئے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، اللہ کا یہ دستور ہے، یہ معمول ہے جو اس کے بندوں میں چلا آتا ہے، اور اس موقع پہ کافروں نے سخت نقصان اٹھایا. اب یہ ساری آیات میں لفظ خلط استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں کہیں بھی خلط کے معنی موت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی جگہ پر ہے کہ طریقہ چلا آ رہا ہے، گزر گیا، معمول جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. پھر اکیلے ہونے کا لفظ، واقعات گزر چکے ہیں. اگر یہاں پر ہم خلط کے معنی ماتت لے لیں تو ان کا اصل مفہوم فوت ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سنت اللہ قد خلط. اب اگر خلط کے معنی ہم اماتت کر دیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ ترجمہ بن جائے گا کہ نعوذ باللہ سنت خداوندی مر گئی، اللہ کی سنت مر چکی ہے. مرزا قادیانی صاحب نے اپنی روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 384 پہ لکھا ہے تلک امت قد خلط، اور پھر نیچے اس کے لکھتے ہیں کہ قرآن کے محاورے کی روح سے جہاں کسی امت پہ خلط کا لفظ بولا گیا وہاں اس امت کے لوگ مراد ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی امتوں کے گزرنے سے اگر مرزا صاحب کے اور جماعت کے مطابق ہم مانی لے لیں تو اس سے تو مراد یہ ہو گیا کہ ان امتوں کے تمام افراد، تمام لوگ مر گئے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. امتیں تو موجود ہیں، آج بھی ان کے لوگ موجود ہیں، سب کے سب امت تو نہیں مر گئی نا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں تل کا امتن قد خلط میں بھی وہ امتیں گزر گئی کا لفظ استعمال ہوگا. اچھا، اب موت کے معنی سے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انکار کریں گے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر بھی لفظ خلط کا آ رہا ہے تو اس کے معنی موت ہی کرنے ہیں. اچھا جی، اب میں ایک اور بات یہاں پہ ڈسکس کر دوں. ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے، بالفرض محال قد خلط سے ہم قادیانی معنی یعنی موت مراد لیں بھی تو بھی مرزا بشیر الدین محمود کی تحریر کے مطابق
ہر حکم میں استثنائی پہلو پایا جاتا ہے. ہم ایک دفعہ پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کر چکے. تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 700 پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 کے نیچے مرزا بشیر الدین محمود نے مسئلہ بیان کیا. وہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو. یہ سب نے سنی آیت, ہم بار بار والدین کی خدمت گزاری میں, فرما بداری میں یہ آیت کوٹ بھی کرتے ہیں. اور خود بشیر الدین اب کیا لکھ رہا ہے کہ اب اگر لاکھوں لوگ ایسے ہوں جن کی اولاد ہی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں ہم اس حکم کو بے فائدہ کہیں گے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر حکم میں استثناء ہوتا ہے. بعض پر وہ چسپاں ہوتا ہے اور بعض پر نہیں ہوتا, اور بعض دفعہ سب پر ہی چسپاں نہیں ہوتا. اب یہ جو بات مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھی ہے, میں بھی اسی بات کو لے کر چلوں گی کہ اگر بالفرض محال اس آیت میں قد خلت کے معنی, قادیانی معنی, موت بھی مراد ہوں تو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے, اور وہ میں آگے ثابت کرتی ہوں کیسے. میں آپ کے سامنے اس استثناء کی نا اب 2-3 مثالیں پیش کرتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیتۃ, ترجمہ کیا ہے کہ اس نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے. اب یہ جو میں حوالہ آپ کو دے رہی ہوں نا, یہ تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 61 پہ لکھا ہوا ہے جو میں آگے حوالہ دینے لگی ہوں. آیت کا معنی کیا ہو گیا کہ مردار جو ہے وہ ہم پہ حرام کر دیا گیا. اب صفحہ 61 پہ لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا الطہور ماؤہ والحل میتۃ, کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اب قرآن نے تو کہہ دیا کہ مردار حرام ہو گیا, لیکن اگر ساتھ میں ہم یہ حدیث مبارکہ اٹھا لیں جس کو کہ خود جماعت مرزیہ جماعت اپنے ہی تفسیر کے اندر کوٹ کر رہی ہے, تو حدیث نے کیا کہا کہ سمندر کا جو مردار ہے, سمندر کا پانی بھی پاک ہے اور اس کا جو مردار ہے یعنی مچھلی ہے وہ حلال ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب مچھلی حلال سمجھ کے کھاتے بھی ہیں, تو اس طرح سے اس کو استثناء حاصل ہو گیا. اسی طرح دوسری مثال ہے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ کیا بتا دیا کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا. اب ذرا بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے مرد اور عورت سے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام مرد و عورت سے پیدا ہوئے, یا پھر حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ مرد و عورت سے پیدا ہوئے؟ اب ان تینوں کو اس آیت کی وجہ سے, اس آیت کے اندر جو حکم ہے اس سے استثناء حاصل ہو گیا, کیونکہ ان تینوں کی خلقت میں جوڑے کا یعنی مرد و عورت کا عمل دخل نہیں ہے. تیسری مثال جو ہے وہ میں آپ کو پیش کروں گی مرزا بشیر الدین محمود کی. وہ اپنی کتاب انوار العلوم کی جلد نمبر 6 کے صفحہ 239 پہ لکھتا ہے کہ ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل کی ہے. اب انہی کی تفسیر صغیر کھول لیں اور سورۃ التوبہ پڑھیں, تلاوت شروع کریں. کیا اس سے پہلے بسم اللہ موجود ہے, لکھی ہوئی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا محمود نے ایک قاعدہ تو پیش کر دیا کہ ہر سورت سے پہلے اللہ نے بسم اللہ نازل کی, مگر سورۃ التوبہ کو اس میں استثناء حاصل ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اس بات سے واقف ہیں. اب ہمیں پتا کیا چلا کہ بالفرض محال اس لفظ خلط سے مراد موت بھی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہرحال استثناء حاصل ہے. اب دیکھیے کہ موت کا جو یقینی لفظ ہے وہ چھوڑ کے اللہ نے خلط کا لفظ استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی قطعی دلالت آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر دلیل کے طور پر موجود ہیں. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 158 ہم بار بار پیش کر رہے ہیں, بل رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. صرف ان کی روح کو نہیں, جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو.
اور اس کی وضاحت ہم نے پچھلے لیکچرز میں پیش کر دی. اور اب جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ اسی سے اگلی آیت ہے, آیت نمبر 159. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا, اور قیامت کے دن وہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. اب ذرا میں ترجمہ پڑھتی ہوں مرزا طاہر صاحب کے قرآن کریم سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر یقیناً ایمان لے آئے گا, اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ ترجمہ کس کا ہے؟ مرزا طاہر صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے, جو کہ مرزائی جماعت کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں. اب وہ حدیث مبارکہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لم یمت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ در منصور میں درج ہے, اور اس کا میں متن آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں. ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بے شک تحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی, اور بے شک وہ تمہاری طرف قیامت سے قبل لوٹیں گے. اب اس حدیث مبارکہ میں کتنی صراحت کے ساتھ لفظ لم یمت بھی استعمال ہوا اور راجعن کا لفظ بھی بیان ہوا, یعنی ہرگز نہیں مرے اور یقیناً لوٹ کر آئیں گے, دوبارہ سے لوٹیں گے, رجوع کریں گے. اب آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ لوٹ کر کون آتا ہے؟ جو پہلے بھی آیا ہو. اگر ایک شخص آیا ہو اور دوبارہ آئے گا تو ہی ہم کہیں گے نا یہ لوٹ کر آ گیا, ورنہ تو کہہ سکتے تھے کہ وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے آئیں گے. یہاں پر تو واضح طور پر لفظ بھی مل گیا ہمیں رجوع کا. یہ حدیث مرسل ہے, اور بقول مرزا قادیانی صاحب کے ان کی جلد نمبر 8 کے دیباچہ کا صفحہ نمبر 22 چیک کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مرسل ہونا اس کی شہرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے, یعنی یہ حدیث حسن ہے. اچھا, خلط کے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے حقیقی معنی موت تو کسی بھی لغت میں نہیں ہے, لیکن اس کے برعکس حدیث میں ہم نے دیکھ لیا کہ لم یمت کے الفاظ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے. مرزا قادیانی صاحب تحفہ گلریا کے صفحہ 120 پہ لکھتے ہیں کہ جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور کوئی معنی کرنا معصیت ہے. اب یہاں پر کتنا قرینہ کتنا واضح ہے کہ لم یمت ہرگز نہیں مرے, تو پھر ہم اس کے معنی کوئی اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب مرزا بشیر الدین محمود کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں, بلکہ میں 2 روایات آپ کے سامنے پیش کروں گی جو کہ باپ اور بیٹے نے پیش کی ہیں, یعنی مرزا قادیانی نے اور مرزا بشیر الدین محمود نے. انہوں نے دونوں نے اپنی اپنی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش کرتے ہوئے, اس کو تحریر کرتے ہوئے کچھ مثالیں, کچھ تشبیہات دی ہیں. اب دعوت الامیر صفحہ 19 پہ مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جوش کی حالت میں تھے, اور باقی تمام صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, میں اس کا سر اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہیں, جس طرح وہ 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے, بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ کے بعد واپس تشریف لے آئیں گے. اب اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سورۃ الزمر کی آیت کی تلاوت کی, انک میت وانہم میتون. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, یا ایھا الناس من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور اس کا باب ہے مناقب ابو بکر صدیق.
اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اب اس سارے کا ترجمہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا فرمایا کہ محمد بھی ایک رسول ہے اور آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تحقیق تم بھی فوت ہو جاؤ گے اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے. یہ دو آیات قرآنی انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد جو انہوں نے الفاظ تاریخی الفاظ پیش کیے تھے، اے لوگوں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت وارد ہو گئی، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوتا. اب اگر آپ غور کریں تو اس روایت میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے واقعے کی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے واقعے سے دی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خیال کی تردید کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ فوت ہو گئے، مگر ہرگز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے والے واقعے کی تردید نہیں کی. اب وجہ کیا تھی؟ وہ ایک ایسا حقیقی واقعہ تھا، ثابت شدہ واقعہ تھا جو تمام مسلمانوں کو مسلم تھا، اس لیے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے صرف ان کے پہلے والی بات کا رد کیا جو کہا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح چلے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، 40 دن بعد وہ واپس آ گئے تھے تو وہ بھی واپس آ جائیں گے. اچھا، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات کا واقعہ ہے یہ مشبہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہے کوہ طور پہ جانے والا یہ مشبہ بہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشبہ کی تو نفی کی مگر مشبہ بہ کی نفی نہیں کی. اب اسی طرح کی اسی سلسلے کی دوسری روایت اگر آپ ملاحظہ کریں جو مرزا قادیانی نے اپنی جلد نمبر 15 روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 580 پر لکھی. قال عمر بن الخطاب من قال ان محمد مات فقتلته بسیف هذا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ موت آ گئی ہے تو میں اس کو اپنی اس تلوار سے قتل کر دوں گا. وَإِنَّمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَى ابن مریم، اور سوائے اس کے نہیں ان کا تو بس آسمان کی طرف رفع کر دیا گیا جیسا کہ رفع کر دیا گیا تھا عیسیٰ ابن مریم کا. وقال ابو بکر بن قحافہ من کان یعبد محمدا وَإِنَّ محمدا قد مات. آگے پھر وہی بات آ گئی بخاری شریف کی حدیث کی کہ پھر اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جو کوئی اللہ کی عبادت، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان پہ موت آ گئی ہے. ومن کانا یعبد اللہ محمد، اور جو کوئی اللہ محمد کے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإنہ حی لا یموت، بس بے شک وہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے. اب یہاں پر پھر وہی بات آ گئی، بالکل ویسی ہی روایت جیسی کہ مرزا بشیر الدین محمود نے پیش کی تھی. وہاں پر حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا اور یہاں پر جو مشبہ بہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانے کا، رفع کا واقعہ ہے. تو وہاں پر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے اس بات کی تو تردید کی کہ یہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کی وفات نہیں ہوئی، یہ بات غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ موت آ گئی ہے، مگر واقعہ رفع عیسیٰ ابن مریم کی تردید ہرگز نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ حق ہے تو وہ کیوں کر اس کی تردید کرتے. اور پھر امت مسلمہ میں یہ واقعہ مسلم تھا، ہر ایک کو، ہر ایک جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا. اگر نہ جانتا ہوتا تو حضرت عمر کیسے اس واقعے کی وہاں پہ ریفرنس کوٹ کرتے. اب ان دونوں روایات میں صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق نے اگر تردید کی ہے تو واقعہ وفات نبوی کو نہ ماننے والی بات کی، وگرنہ واضح الفاظ میں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حد تک تو بات درست ہے مگر عیسیٰ کا رفع نہیں ہوا بلکہ وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. اب بے بہا ایسے حوالہ جات ہیں خود مرزا صاحب کی کتابوں میں جو کہ حیات مسیح کی بات کرتے ہیں. اب وہ میں نے صرف وقت کے اختصار کی وجہ سے فی الحال چھوڑ دیا کہ ان حوالہ جات کو ہم تبصرہ میں ڈسکس کر لیں گے.
تو آخر میں بس ایک واقعہ سیرت النبوی کی کتاب ہے خصائص القبرا، مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حاتب بن ابی بلتا یہ صحابی رسول تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کر شاہ مقوقس کے پاس سکندریہ بھیجا۔ بادشاہ نے ان کا بہت اکرام کیا، انہوں نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا اور پھر درباریوں کی موجودگی میں ان سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ جو آپ کے پیشوا ہیں کیا وہ نبی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ جی وہ نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا سوال شاہ مقوقس نے یہ کیا کہ جب مکہ والوں نے ان کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ تو جو جواب اس وقت صحابی رسول نے دیا تھا یہ آپ غور سے سنیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اس وقت انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ جب صحابی رسول کے منہ سے انہوں نے یہ جواب سنا تو شاہ مقوقس نے کہا آپ بھی دانا ہیں اور جس کے تربیت یافتہ ہے وہ بھی صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مرضی حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ میں ایک دو جگہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا چاہتا تھا، مگر میں نے آپ کے وہ جو ردم تھا اس کو دیکھتے ہوئے میں نے دل میں ضرور نعرہ لگا دیا کہ آپ کا وہ ردم جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور آپ نے بہت تفصیلی باتیں بتا دی۔ انشاءاللہ تعالی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم کم ہے، اور چونکہ سردیوں کا موسم ہے لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ نیکسٹ جو منگل ہے ہمارے تمام جو ناظرین سننے والے ہیں وہ سن لے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سٹریم جو ہے وہ 8 بجے یا 8:30 بجے کریں گے انشاءاللہ تعالی بفضل زندگی۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور بہت ہی قادیانیت میں رہتے ہوئے، جب وہ قادیانی تھے تو ان کے پاس مختلف عہدہ جات بھی تھے اور قادیانیوں کے سرگرم رکن تھے، یعنی ہر چیز میں حصہ لینا، جو بھی قادیانیوں کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل ہوتے تھے وہ آگے آگے ان سب میں ہوتے تھے۔ جب اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی تو اب بھی وہ الحمدللہ اسلام میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ میری مراد اس وقت جناب محترم پروفیسر طاہر ڈار صاحب سے ہے کہ طاہر ڈار صاحب ہماری سٹریم میں موجود ہیں۔ کچھ دنوں سے ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی، مجھے انہوں نے بتایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مصروفیات میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائی، ورنہ قادیانیوں نے طاہر ڈار صاحب یہ کہنا تھا دیکھا ہے مسیح کی جماعت چھوڑی ہے نا تو یہ معاملہ بن گیا۔ تو آپ تو اس فکرے سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم جو ہیں سابق قادیانی جتنے لوگ ہیں، یہ تو اب سردیاں آئی، ایک دن میرا گلا خراب ہوا تو مجھے کسی نے کہا دیکھا ہے تم ہمارے خلاف سٹریم کرتے ہو تمہارا گلا پکڑا گیا ہے۔ تو یہ تو ہم سنتے رہیں گے، شاید یہ آگے سے ہماری نسلیں بھی یہ بات سنیں گی۔ تو طاہر ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا جو آپ کی مصروفیات ہے اس میں سے، تو آپ نے لیکچر سماعت فرمایا پوائے اسپرٹ صاحبہ کا، مجھے تو بہت ہی زبردست، بلکہ میں تو فنٹاسٹک جیسے کہتے ہیں نا، یعنی بہت زور سے اس کا میں آپ کو یعنی کہ یہ کہتا ہوں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ مجھے تو سننے کا یقین کریں اتنا مزہ آیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک ہوتا ہے نا مزہ، جب مزہ آتا ہے پھر اس میں آگے ایک اور مزہ آتا ہے، پھر ایک اور مزہ آتا ہے، مگر معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کہیں اس مزے کو خوشو خصوص کے ساتھ نہ لے جائیں جو مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے۔ تو یعنی کہ بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر ہمیں ملا ہے، اور امید ہے کہ جو پوائسپیر صاحب نے آخر میں کہا کہ ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ کچھ حوالہ جات میں نیکسٹ منگل جب تبصرہ ہوگا اس پہ
پیش کروں گی. تو طاہر ڈار صاحب آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شمس بھائی، وائس پریزیڈنٹ صاحب بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ میں بھی بہت انہماک سے میں نے لیکچر سنا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اور قد خلت کے حوالہ جات جتنے بھی اس آیت کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سہارا لیتے ہیں، مین ان کی یہ دو آیات ہی ہیں جو سورہ مائدہ کی اور سورہ جو آل عمران کی 2 آیات سے یہ سہارا پکڑتے ہیں. تو ان کی جو احمدیہ پاکٹ بک ہے، اس کے صفحہ 192 پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب کہ بہت جگہ یہ لفظ قرآن کریم میں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ملاحظہ ہو، آگے انہوں نے 10 آیات کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور ان 10 آیات کے جو حوالے ہیں وہ میرے پاس یہ جو انہی کا ہی میر اسحاق صاحب کا لکھا ہوا لفظی ترجمہ جو وہ موجود ہے. یہ اس میں نے نشانیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور جتنی آیات اس میں انہوں نے پیش کی ہیں خلط والی اور خلو والی، ان سب آیات کو میں نے خود ایک ایک کر کے ان پہ نظر ڈالی ہے. تو مجھے تو ان کی یہ دلیل جو ہے کہ قرآن کریم میں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر انہوں نے یہ 10 آیات پیش کی ہیں، بلکہ 11 پیش کی ہیں اس میں. تو اب یہ ان 11 آیات میں کہیں پر بھی ان کے ہی میر اسحاق صاحب نے کہیں پر بھی موت کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ بھی ان کی ایک جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جس آیت پر یہ انحصار کرتے ہیں، وہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اس آیت میں ہی ان کے اس دلیل کی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خلت سے مراد موت ہے. تو اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ موت کے لیے بھی لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ اماتا. اسی آیت میں افا اماتا او قتلا. اب اماتا سے مراد انہی کا ہی ترجمہ کیا ہوا کیا لے رہے ہیں؟ مر جائے یا مارا جائے، قتلا. تو اسی آیت کے اندر ہی ان کی جو دلیل ہے وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگر خلط سے مراد موت ہے تو پھر یہاں پر بھی خلط ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. تو یہ کسی بھی لحاظ سے جو خلط کا مطلب لیتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ان کی یہ بالکل دلیل جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. اور ان کی اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جو آیات ہیں جو انہوں نے اپنی صداقت کے لیے پیش کی ہیں، اس پہ جو قرآن آیات کو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ انہی کے تراجم کے مطابق مجھے تو کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کہ خلط سے مراد موت لیا گیا ہے. تو یہ چونکہ پہلے ہی اس پر بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت سیر اصل جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ صاحبہ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. تو میں نے یہ چھوٹا سا ایک میرے سامنے ویسے تفسیر ابن کثیر بھی پڑھی ہوئی ہے، اور ان کا لفظی ترجمہ میر اسحاق صاحب کا پڑھا ہوا ہے جناب، تفسیر صغیر پڑھی ہوئی ہے. تو مجھے تو کہیں پر بھی یہ خلط کا جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، موت کا لفظ کہیں پر نظر نہیں آیا. تو اس لحاظ سے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھولے کہ جس دجل میں اور جس طرح انہوں نے ڈسٹارٹ کر کے قرآن مجید کی آیات کو، اور ان کو اس میں اشارے نکال کر، استدلال نکال کر، تعویلیں نکال کر اپنے مطلب کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو پردہ وہ چاک کر رہا ہے، اور خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس معاملے میں. تو میری تو یہی دعا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ضرور تحقیق کریں آمین ثم اور آمین. اس کو ضرور اپنے غور و فکر کے ساتھ اپنے اصل اسلام کی طرف جو ہے وہ مکمل دین میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ طاہر ڈار صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. رات کے 11 بج گئے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہاں میں اپنے ناظرین کو پھر وہ جو شروع میں نے پیغام دیا تھا ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ
آپ کے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، جہاں تک ممکن ہو اس ختم نبوت کے پیغام کو قادیانیوں تک بھی پہنچائیں، اور یہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر قادیانی جو ہے وہ دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو بہت کوشش کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہمیں آپ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کرنی چاہیے جس کے اندر گرامر کا استعمال کم ہو اور بات جو ہے وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ اس قد خلت والی آیت مبارکہ پہ بہت سے مسلمان علماء کرام نے کلام کیا ہے، میں نے بھی دیکھا، مگر اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہے جو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے ہم نے اس میں جو عربی گرامر ہے وہ بالکل معمولی سی استعمال کی ہے، ورنہ لغات سے بھی آپ کو قد خلت کا ترجمہ بتایا جا سکتا ہے کہ خلت کا کیا ترجمہ ہے، جو العروج سے، المنجد سے، اور بھی بہت ساری جتنی ہیں، مگر ہم نے یہ کہا کہ ہم اس سائٹ پہ جانے کی بجائے اگر کسی نے وہ سننا ہو تو وہ علماء کرام کی ویڈیو دیکھ لیں گے، وہاں سے ان کو مل جائے گا۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح ہم جو ہے آپ کے سامنے وہ چیز پیش کریں۔ عمر خان صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں ذرا عمر خان صاحب سے بات کر لوں، ان کو ایڈ کر لوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ عمر خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شمس بھائی؟ سر بہت شکر ہے اللہ کا، میں نے جو بات کر رہا تھا اس کو اگر آپ مجھے ایک آدھا منٹ دے دیں، اگر آپ کو جلدی ہے تو بالکل پھر آپ کلام کر لیں، ورنہ میں وہ بات پوری نہیں، آپ اپنی بات تو ہم نے مکمل کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز آسان الفاظ میں پیش کر دی ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو بہت زیادہ آگے شیئر کیجئے، جو ذریعے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یا جو بھی ہے اس کے ذریعے آپ اس کو پھیلائیے تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو میں چونکہ عمر خان صاحب آئے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے اور عمر خان صاحب کے درمیان نہیں آتا۔ جی عمر خان صاحب، آج آپ نے لیکچر سنا پوائس اسپرٹ صاحبہ کا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا لیکچر دیا انہوں نے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، ہماری سسٹر جو ہیں پائے اسپرٹ صاحبہ نے بہت ہی زبردست طریقے سے تفصیل کے ساتھ، اب میرے خیال میں قادیانیوں کے پاس اس کے بعد کوئی آرگیومنٹ نہیں رہتا کہ قد خلت کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی بالکل موت نہیں ہے، ہماری سسٹر نے اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ۔ میں ایک چھوٹا سا چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں شمس بھائی، وہ یہ ہے کہ جب میں نے قادیانیت ترک کی تو ہمارے جو انڈو سب کانٹیننٹ میں، مطلب پاکستان اور انڈیا میں، جو قرآن پاک ہمارے پاس مطالعہ کے لیے ملتے ہیں، ان میں ہر صورت کے شروع میں ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں سورت کے جو آرڈر ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے، جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو پہلے ہمیں سورہ فاتحہ ملتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ سورہ البقرہ، تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران۔ حالانکہ ان کے جو ریولیشن آرڈر، مطلب جس ترتیب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں یہ ساری صورتیں، وہ دراصل دوسری ہے۔ It is different. The revelation order in compared to the مطلب قرآنی جس طریقے سے سورت ہیں آج کے زمانے میں، وہ دوسرے ہیں۔ اور اگر سورہ المائدہ کا اگر آپ اس کی ذرا اگر آپ تحقیق کریں، اگر ناظرین ہماری تحقیق کریں، تو سورہ المائدہ حالانکہ قرآن پاک میں 5ویں سورت ہے، لیکن اس کی جو کیا کہتے ہیں نزول ہونے کا جو کیا نام ہے نمبر ہے، وہ آلموسٹ 112ویں سورت ہے یہ۔ تو میں کہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ سورہ المائدہ میں
اس کی جو ہماری سسٹر نے جو 75واں جو آیت جو پیش کی ہے جو حضرت عیسیٰ کا حوالہ ہے جس میں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، وہ دراصل 112ویں سورت ہے ترتیب کیا کہتے ہیں اس کو نزول میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے. تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے. بہرحال ہماری سسٹر نے بہت زبردست شاندار طریقے سے اس کو پورے کھول کے ان کے سامنے رکھ دی ہے. اب میرے خیال میں ان کے یہاں کوئی آرگیومنٹ والی بات نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں کہ کیا نا میں نے شروع سے جوائن نہیں کیا تھا ہماری سسٹر کی سپیچ کے دوران، لیکن میں ایک اور آیت اگر ہماری سسٹر نے پیش نہیں کیا تو وہ 145 ہے، سورہ آل عمران کی 145. اگر سسٹر نے اس کا حوالہ دیا ہے تو میں دوبارہ دے دیتا ہوں ناظرین کو. یہ 145 جو آیت سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا. مطلب ہے کسی نفس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مرے یا وفات پائے اس کے ٹائم سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو کھول کے رکھ دیا ہمارے سامنے، جس طریقے سے ہماری سسٹر نے بھی آج اچھی طریقے سے وضاحت سے بیان کر دی ہے. بہت بہت شکریہ شمس بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں اینکشسلی انتظار کروں گا ہماری سسٹر کے تبصرے کی جو ویڈیو آئے گی شو ہوگی، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں کوئی نکات میں پیش کر سکتا ہوں تو میں کر دوں گا. جی عمر خان صاحب بہت شکریہ. اصل میں آج جو آج سٹریم ہوئی ہے، جو اس وقت پوائے اسپرٹ صاحبہ نے اس کو جہاں سے شروع کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست قسم کا آغاز تھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دھواں دھار قسم کی اننگز آج انہوں نے کھیلی ہے. طاہر ڈار صاحب نے بھی یقیناً سنا ہوگا، وہ میری اس بات کی انشاءاللہ تائید کر دیں گے کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جس طرح ہر قادیانی، ہر مربی ان کا جو ہے یہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بھئی 2-4 صفحے آگے پیچھے پڑھ لیا کریں تو آپ کو اس کا اصل مفہوم پتہ چل جائے گا. تو آج وائس پیریڈ صاحبہ نے اسی طرح کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے، اس سے پہلے بھی ہم 2-3 آیتیں دیکھتے ہیں اور ہم اس کے آگے بھی 2-3 آیتیں دیکھیں گے ماشاءاللہ. اور جب انہوں نے آگے والی جو اس سے آگے آیات تھی وہ بھی دکھائیں اور پچھلی بھی جب انہوں نے پڑھ کے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بتایا، تو یقین کرے بات اس طرح، جس طرح دن کے ٹائم 1 بجے قریب بادل نہ ہو تو سورج اس طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح بات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ پوری کی پوری جو آیات چلتی آ رہی ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں، اس کا یعنی رد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے. تو آج تو انہوں نے مربیان کا جو وہ کیا کہتے ہیں ان کا ایک وہ ہوتا ہے نا تکیہ کلام کہ جی وہ آگے پیچھے سے پڑھ لیں، آج انہوں نے واپس ان پر لوٹا دیا. ایسے ماشاءاللہ انہوں نے آج باتیں کی ہیں کہ میں واقعی ہی یعنی کہ بہت ہی میں اس بات سے متاثر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی فہم عطا فرمایا ہے. اگر آپ بھی بعد میں تھوڑا سا اس کا ابتدا سنیں گے تو ماشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ بہت ہی زبردست قسم کی اننگز کا آغاز کیا آج انہوں نے. آج وہ بہت ہی زیادہ فل فارم میں لگ رہی تھی. میں نے اسی لیے مائک 1-2 باتیں میں کرنا چاہتا تھا درمیان میں، مگر میں نے اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ رکھا. میں نے ہمت نہیں کی کہ ان کا جو ردم ہے وہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو. تو جی طاہر ڈار صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، اس میں میرے خیال میں اب جو وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل الحمدللہ بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا سیر اصل اس پہ جو انہوں نے تبصرہ کیا اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو. تو اس میں اب ان کے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جب تحریریں موجود ہیں، انہوں نے جو ایجاد پیش کی ہیں وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے رہی ہیں کہ کہیں پر بھی خلط سے مراد موت نہیں ہے. تو اب یہ ان مربیان کی موت ہے اور ان خلفاء کی موت ہے جو ان کے سامنے ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس پر جو تبصرہ کیا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ جزا دے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان پر اسی فضل کے فرمائے۔ ساتھ ہی میں اپنے تمام سننے والے اور جو آنے والے وقت میں سنیں گے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی عمر خان صاحب آپ کا، کہ آپ جس ملک میں ہیں بہت ہی مصروف آپ کی لائف ہے، بہت ہی مصروف زندگی آپ کی گزرتی ہے، آپ نے بھی ٹائم نکالا۔ طاہر ڈار صاحب تو کچھ دنوں سے اتنے مصروف تھے کہ مجھے ان کی بھی مصروفیات کا پتہ تھا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے رات کا ٹائم کافی ہو گیا، پوائے اسپرٹ صاحب اسی طرح لیکچر دے کے میرے خیال وہ ہمارے اسٹوڈیو سے لیو ہو چکی ہیں، تو میرے ساتھ تھوڑا سا مزید اور ساتھ دیجئے گا۔ ہم ایک اکثر آخر میں دعا مانگتے ہیں، اس دعا میں میرا ساتھ دیجئے گا، آمین کہیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اللہ تعالیٰ وہ مشکلات ہم سے دور کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جو میں نے حدیث میں پڑھا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تھے اکثر آپ ہاتھ اٹھا کے اتنے اونچے ہاتھ بلند کرتے تھے کہ آپ کی جو بغل ہے اس کی جو سفیدی ہے وہ صحابہ کو نظر آتی تھی۔ تو چونکہ یہ سنت نبوی ہے تو ہم بھی ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگیں گے۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی، جو لوگ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں وہ بھی، اور جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مقام پہ ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں۔ تو سب دوست ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ جتنے بھی ہم نے اس دنیا میں گناہ کیے ہیں یا ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے اس کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ہے اور کسی بھی مشکل میں ہے، یا اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ جتنے لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے والدین پریشان ہیں، عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ جو لوگ قرضے میں دبے ہوئے ہیں، مقروض ہیں، کسی بھی طرح سے ان سے قرضہ انہوں نے ادا کرنا ہے، بہت سارے پاکستان میں ایسے لوگ مجھے فون کر کے دعا کا کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بینک سے گاڑی لی تھی یا کسی طرح ہم نے یہ کیا تھا تو ہم بڑے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانی دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کیا ہے، کچھ دوست ایسے ہیں صرف فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دعا کیجئے گا ہمارے لیے، کچھ میسج کر دیتے ہیں، یا اللہ ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے آرمی والے جتنے بھی جہاں پر بھی ہیں جو سرحد پہ پہرا دے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اسلام کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جن کے مقدر میں تو نے ہدایت نہیں رکھی، جن کے مقدر میں تو نے ہدایت نہیں رکھی اور وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا بدنام کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم اسلام کو نست و نابود کر دیں گے، یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ یا اللہ ہر انگلی جو اسلام کی طرف اٹھتی ہے، یا اللہ تو اس کا بخوبی جواب دینے والا ہے۔ یا اللہ یہ دین تیرا ہے، تیرے نبی کا ہے، ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، یا اللہ ہم تو بس چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اس دین کی اصل حفاظت تو یا اللہ تیرے ذمہ ہے، تو ہی اس دین کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر تو ہم سے ختم نبوت کا چھوٹا سا کام لے رہا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یا اللہ ہمیں جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جتنی بھی خیر بھلائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری خیر بھلائیاں اس امت کو عطا فرمائے، اور جن جن شرور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ہم بھی ان شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے،
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے آخر میں پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ ان پروگرامز کو بہت زیادہ پھیلائیے تاکہ یہ ان کے گھروں تک پہنچ جائیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔